اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس، اور ہم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 10th لیکچر ہے۔ احکام نجاسات میں ہماری بات چل رہی تھی اور پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 134 کا وہ حصہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم مسئلہ نمبر 135 سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے، اور مسئلہ نمبر 135 میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ نجس چیز کو کھانا یا پھر اگر وہ نجس چیز لیکوڈ ہے تو اسے پینا، یہ کام حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی نجس چیز کو کھاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کھانا پک رہا ہے اور وہ کھانا نجس ہو گیا ہے اور کوئی انسان وہ نجس کھانا کھا رہا ہے، یا وہ کوئی نجس چیز پی رہا ہے، مثال کے طور پہ دودھ یا شربت تھا، اس میں نجاست کا ایک ڈراپ گر گیا تو وہ دودھ اور شربت نجس ہو گیا، متنجس ہو گیا، اب اس دودھ یا شربت کو وہ پی رہا ہے، تو یہ کام کرنا اس کا حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دوں نجس کھانے کی یا پینے کی، کہ مثال کے طور پہ کوئی کافر ہے جو کہ نجس ہے، نجاسات میں سے ایک ہوتا ہے کافر، تو وہ کافر جو نجس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہندو، ایک گلاس سے ہندو پانی پی رہا ہے تو ہندو کا جو ہونٹ ہے وہ اس پانی کو اور گلاس کو ٹچ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو پانی ہے وہ بھی نجس ہو رہا ہے، وہ گلاس بھی نجس ہو رہا ہے۔ اب میں اگر اسی گلاس میں پانی پیوں گا تو وہ گلاس نجس ہے اور اس میں موجود پانی نجس ہے، تو وہ میرا پینا حرام ہوگا۔ یا اگر ایک پلیٹ میں ہندو کھانا کھا رہا ہے، سالن ہے اس پلیٹ میں، اور وہ اپنے ہاتھ سے جب روٹی سے سالن لگا رہا ہے، اس کا ہاتھ اس سالن کو ٹچ ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ نجس ہے، تو جب سالن کو ٹچ ہوگا تو وہ سالن کو بھی نجس کرے گا۔ اب میں وہی سالن جب کھاؤں اسی پلیٹ میں اگر اس کے ساتھ شیئر کر کے کسی ہندو کے ساتھ، تو یہ میں نجس کھانا کھا رہا ہوں اور یہ نجس کھانا حرام شمار ہوگا۔ تو جو پہلی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی نجس چیز کھانا میرے لیے حرام ہے، اسی طرح کوئی نجس چیز پینا میرے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں خود نجس چیز نہیں کھا رہا یا نہیں پی رہا، بلکہ میں نجس چیز کسی اور دوسرے کو کھلا رہا ہوں یا کسی اور دوسرے کو پلا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل میں شربت بنا رہا تھا اور اس شربت میں خون کا ایک ڈراپ گر گیا، تو اب یہ شربت ہو گیا نجس۔ مجھے تو پتہ ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نجس چیز پینا حرام ہے، تو اب میں یہ شربت خود نہیں پی رہا، لیکن یہ میں گھر میں دوسروں کو یا اپنے کسی دوست کو پلا رہا ہوں شربت۔ اور اسی طرح کھانے کی چیز، میں کھانا پکا رہا تھا فار ایگزامپل، اور کھانا پکاتے ہوئے کھانے میں کوئی نجاست گر گئی جس کی وجہ سے کھانا نجس ہو گیا، اور مجھے پتا تھا کہ نجس کھانا حرام ہے، تو اب میں تو وہ نجس کھانا نہیں کھا رہا، لیکن وہ کھانا میں سرو کر رہا ہوں اور دوسروں کو کھلا رہا ہوں۔ تو نجس چیز کسی اور کو کھلانا یا نجس چیز کسی اور کو پلانا بھی حرام کام ہے۔ اس کا مطلب وہ جو میں نے شربت بنایا اور وہ نجس ہو گیا، اگر میں خود پیوں گا تو بھی وہ حرام کام ہوگا، اگر وہ میں کسی اور انسان کو پلا دوں گا تو بھی حرام کام ہوگا، اور اسی طرح اگر میں نے کھانا پکایا اور وہ کھانا نجس ہو گیا تو میرے اپنے لیے بھی یہ کھانا حرام ہے
اور یہ بھی حرام ہے کہ میں یہ کھانا کسی اور کو کھلا دوں۔ اس کی ایک اور ایگزامپل میں دے دوں اور آگے بڑھ جاؤں، اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہم محرم میں یا کسی اور موقع پر کوئی سبیل لگاتے ہیں اور اس میں شربت کا انتظام کرتے ہیں یا اس میں کھانا بناتے ہیں نیاز کے طور پہ، اور مثال کے طور پہ جو شربت بنا رہا تھا یا جو سالن یا کھانا بنا رہا تھا اس کے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے کچھ خون اس شربت کی پورے جو جس بھی بڑے سے برتن میں ہم شربت یا کسی ڈرم میں بنا رہے ہیں اس میں گر گیا، یا جس بھی دیگ میں ہم کھانا پکا رہے ہیں اس دیگ میں خون گر گیا، تو اب یہ شربت یا یہ کھانا نجس ہو جائے گا۔ تو نہ یہ شربت اور کھانا ہم خود کھا سکتے ہیں، وہ پکانے والا خود کھا سکتے ہیں، نہ وہ پکانے والا یہ نجس شربت یا کھانا کسی دوسرے مسلمان کو کھلا سکتا ہے، اور اس کا خود کھانا یا دوسرے کو کھلانا دونوں کے دونوں کام حرام ہیں۔ اس کے بعد ایک ایکسیپشن بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ 2 کیسز ایسے ہیں جو ایکسیپشنل ہیں اس مسئلے سے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کو نجس چیز نہ کھلا سکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اس بات کی، نہ ہم دوسرے کو نجس چیز پلا سکتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن 2 ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ دو قسم کے لوگوں کو ہم نجس چیز کھلا بھی سکتے ہیں اور پلا بھی سکتے ہیں، اور وہ 2 ایکسیپشنل کیسز کیا ہیں؟ وہ 2 میں سے پہلا یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو نابالغ ہوتا ہے اس کو نجس چیز کھلانا یا نجس چیز پلانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے فقہی حوالے سے، یہ کام حرام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر پہ شربت بنائے اور وہ شربت نجس ہو جائے تو وہ خود تو نہیں پی سکتا شربت بنانے والا، نہ وہ گھر میں جو بڑے لوگ رہتے ہیں بالغ افراد ہیں ان کو پلا سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو یہ شربت پلانا جائز ہے۔ یہ پہلا کیس جو ایکسیپشنل ہے۔ اور دوسرا کیس وہ ہے دیوانہ یعنی کہ جو پاگل افراد ہیں، جن کی عقل درست صحیح نہیں ہے، جن کا دماغ صحیح نہیں ہے، عقل صحیح طرح کام نہیں کرتی ان کی۔ تو اس پاگل کو، اس دیوانے کو بھی نجس چیز کھلانا یا نجس چیز پلانا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کے آخر میں ایک بات اور بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ابھی جو ہم نے پاگل اور بچے کی بات کی، وہ یہ کہا ہم نے کہ ہم خود نجس چیز پاگل کو دیں یا بچے کو دیں کہ یہ آپ کھا لیجئے یا یہ پی لیجئے، یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اب بچے اور پاگل کے حوالے سے ہی ایک اور حکم بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے دی نہیں بچے کو کوئی نجس چیز، یا ہم نے دی نہیں خود کسی پاگل کو کوئی نجس چیز، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ خود ایک نجس چیز کھا رہا ہے، یا بچہ خود ایک نجس چیز، یا پاگل جو ہے وہ خود ایک نجس چیز کھا رہا ہے، ہم نے نہیں اس کو دی، ہم نے اسے آفر نہیں کی، ہم نے اسے سرو نہیں کی، لیکن وہ خود سے کھا رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک جگہ زمین کی نجس تھی، اور ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں ایک پاک فروٹ تھا، وہ کھا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ سے وہ پاک فروٹ اس نجس جگہ پہ گر گیا اور نجس ہو گیا۔ اب وہ بچہ ہے یا وہ دیوانہ ہے، اسے نہیں پتا، اس نے وہ اٹھایا فروٹ اور کھانا شروع کر دیا۔ تو اب ہم نے اسے نجس چیز کھلائی نہیں، یا ہم نے اسے نجس چیز کی آفر نہیں کی، یا ہم نے اسے نجس چیز سرو نہیں کی، لیکن وہ خود نجس چیز کھا رہے یا پی رہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم جا کے اسے روکیں اور اسے اس نجس چیز کو کھانے سے منع کریں۔ یہ مسئلہ نمبر 135 میں ہمیں باتیں بتا رہے ہیں۔ اب میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 135، نجس چیز کا کھانا پینا یہ اپنے لیے یا کسی دوسرے کو کھلانا پلانا حرام ہے۔ خود بھی کھانا پینا حرام ہے نجس چیز، کسی دوسرے کو کھلانا پلانا بھی حرام ہے۔ اب اس کھلانے پلانے میں ایک
جو دو ایکسیپشنل کیسز ہیں. لیکن نمبر 1 بچے، نمبر 2 یا دیوانے کو کھلانا پلانا جائز ہے. ہم بچے کو بھی کھلا سکتے ہیں نجس چیز، یہ جائز ہے. ہم دیوانے کو بھی کھلا سکتے ہیں، یعنی کہ پاگل کو بھی کھلا سکتے ہیں نجس چیز، یہ جائز ہے. یہ تو ہو گئی ہمارے کھلانے کی بات کہ ہم اس کو دیں کہ یہ کھا لو، اسے یہ آفر کریں یا اس کے سامنے سرو کریں نجس چیز. اب وہ دوسری بات کہ اگر وہ بچہ خود سے کھا رہا ہے یا دیوانہ خود سے کھا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اسے روکیں؟ لکھتے ہیں، اور اگر بچہ یا دیوانہ نجس غذا کھائے پیے یا نجس ہاتھ سے غذا کو نجس کر کے کھائے، یہ ایک اور ایگزامپل ہے اس کے نجس کھانا کھانے کی. ہم اسے نہیں کھلا رہے لیکن اس کا ہاتھ نجس ہے، مجھے پتہ ہے یہ بات، اور ہم نے اس کے سامنے ایک پاک کھانا رکھا ہے اور وہ اس نجس ہاتھ سے وہ پاک کھانا اٹھا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا نجس ہو رہا ہے اور اب وہ کھانا کھا رہا ہے. تو ہم نے تو اسے پاک کھانا دیا تھا، وہ خود نجس کر کے اسے کھا رہے. یا نجس ہاتھ سے غذا کو نجس کر کے کھائے تو حکم کیا ہے؟ تو اسے روکنا ضروری نہیں. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 135. اس کے بعد مسئلہ نمبر 136 ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اور ہمارے سلیبس کا جو آخری مسئلہ ہے احکام نجاسات میں سے وہ ہے مسئلہ نمبر 137. مسئلہ نمبر 137 میں ہمیں یہ بات بتانے لگے ہیں کہ مسئلہ نمبر 135 میں ہم نے یہ تو بتا دیا کہ ہم کسی دوسرے انسان کو نجس کھانا کھلائیں یا پلائیں تو یہ کام حرام ہے. اب مسئلہ نمبر 137 میں ہم یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ہم کسی کو نجس کھانا نہیں کھلا رہے، نہ ہم اس کو نجس پانی پلا رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود ایک نجس چیز کھا رہے، اسے پتہ ہی نہیں اور وہ نجس چیز کھائے جا رہے. میں خود یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نجس چیز کھا رہا ہے یا نجس چیز پی رہے. مثال کے طور پہ جیسے پچھلی ایگزامپلس تھیں وہ ساری ایگزامپلس آ جائیں گی. میرے گھر مہمان آ گیا، یا مہمان بھی رہنے دیں، میں نے دیکھا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک پلیٹ نجس ہے، اور میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے اس نجس پلیٹ میں کھانا ڈالا. تو اب وہ جب نجس پلیٹ میں کھانا ڈال رہے ہیں، سالن ڈال رہے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ سالن نجس ہو رہے اور اس نے کھانا شروع کر دیا. نہ پلیٹ میری، نہ پلیٹ میں نے نجس کی، نہ میں نے نجس پلیٹ میں اسے کھانا ڈال کے آفر کیا، لیکن مجھے پتہ ہے یہ پلیٹ نجس ہے اور اس نجس پلیٹ میں اس نے کھانا ڈالا جس کی وجہ سے اس کا کھانا نجس ہو گیا اور وہ کھانا شروع ہو گیا. تو میں اسے نجس کھانا نہیں کھلا رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نجس کھانا کھا رہے خود سے. یا ایک اور ایگزامپل کھانے سے ہٹ کے، نجس کپڑوں میں وہ نماز پڑھ رہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے کپڑوں میں، اور اس کی بیک سائڈ پہ اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی بیک سائڈ پہ اس کی شرٹ پہ خون لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی شرٹ نجس ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ کوئی انسان نجس کھانا کھا رہا ہو یا کوئی نجس چیز پی رہا ہو، یا ایک اور ایگزامپل یہ کہ وہ نجس کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہو، اسے نہیں پتا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے کپڑے نجس ہیں، یا مجھے پتا ہے کہ وہ جو کھانا کھا رہے وہ نجس ہو گئے لیکن اس کو نہیں پتا، اور وہ یہ نجس کھانا کھا رہے یا نجس کپڑوں میں نماز پڑھ رہے، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں اسے انفارم کروں کہ بھائی صاحب آپ کی شرٹ نجس ہے، آپ نجس کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ پلیٹ نجس تھی تو آپ کا کھانا نجس ہو گیا. ایسی صورت میں میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اسے بتاؤں، اور میں خاموش رہ سکتا ہوں، وہ اپنا کام کرتا رہے اور میرے اوپر واجب نہیں ہوگا کچھ بھی. میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں. اگر ایک شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے، کہ وہ نجس پلیٹ میں کھانا کھا رہے فار ایگزامپل اور اس کا کھانا نجس ہو رہے، یا نجس لباس سے نماز پڑھتے دیکھے کہ یہ جس ڈریس میں نماز پڑھ رہا ہے، جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ نجس ہیں، اس کو نہیں پتا بیچارے کو. تو اب اس دیکھنے والے کی، جس کو پتا چل گیا کہ اس کے کپڑے نجس ہیں دوسرے بندے کے، نماز پڑھنے والے کے، یا یہ جو کھانا کھا رہے یہ نجس ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ لکھتے ہیں تو اسے اس بارے میں کچھ کہنا
ضروری نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو انفارم کرے کہ آپ کے کپڑے نجس ہیں یا آپ کا کھانا نجس ہے، بلکہ یہ خاموش رہ سکتا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 137 بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور جو ہمارے احکام نجاسات کا سلیبس کا حصہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔